شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ہم ایک نیا اور حیران کر دینے والا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک عقل مند عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کی 4 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیوی نہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی زیادہ چالاک تھی، لیکن دوسری بیویاں بہت زیادہ خوبصورت اور بہت چالاک و ہوشیار تھیں۔ جو بیوی رنگ کی سانولی تھی، بادشاہ اس سے سب سے زیادہ پیار اور چاہت کرتا اور باقی بیویوں کو اتنا زیادہ پیار اور چاہت نہ دیتا۔ یہ ناانصافانہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت دکھتا تھا اور وہ سب اس سے بہت جلتی تھیں، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ بادشاہ کو اس کے قریب ہی نہ جانے دیں۔ وہ ہر وقت اس بیوی کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی۔ ایک دن وہ تینوں بیویاں بادشاہ کے پاس گئیں اور بولیں کہ ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں کہ آپ ہم تینوں سے اتنی محبت اور چاہت نہیں کرتے جتنی کہ اس سانولی رنگت والی سے کرتے ہیں۔ بادشاہ، جو کہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان سوالوں کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا جب بادشاہ اپنی بیویوں کو انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ خوشی سے دینا چاہتا تھا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری 4 بیویوں کو میرے دربار میں بلوایا جائے۔ وزیر یہ پیغام لے کر ان 4 بیویوں کے پاس جاتا ہے۔ بیویاں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگیں کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے بہت سارے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی لے لیں گے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ بادشاہ کی 4 بیویوں کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر آپ سب کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو چاہے لے لو، اور بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ میری بیویوں میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے اس کو وہ فوراً دے دینا۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں تو بہت زیادہ خوش ہوئیں اور خوب مال و دولت اکٹھا کرنے لگیں۔ جو بیوی رنگ کی سانولی تھی اور بادشاہ کو زیادہ محبوب تھی، وہ کھڑی رہی۔ وہ ان تینوں کی طرح ٹوٹ کر نہیں پڑی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان تینوں بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی اکٹھا کر لیا، تو وہ یہ سب مال و دولت اپنے ہاتھوں میں لیے بادشاہ کے پاس آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کی محبوب بیوی تو ابھی تک یہیں کھڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بیوی ہیرے جواہرات کی طرف چل دیں اور تینوں بیویاں یہ منظر دیکھ کر بہت قہقہے لگا کر ہنسنے لگی کہ سارا مال و دولت تو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، اب یہ بیچاری بیوی کو کیا ملے گا۔ تینوں بیویاں یہ دیکھ کر بہت حیران تھیں کہ اس نے خزانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ بیوی خزانے سے آگے چلتی گئی اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ میرے لیے تو میرا سرمایہ یہی ہے، یہی میرے سر کے تاج ہیں اور یہی میرا مال و دولت ہے۔ اگر مجھے یہ مل گئے تو میرے لیے یہ سب ہیرے جواہرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تینوں بیویاں اس سانولی رنگت والی بیوی کی بات سن کر دھنگ رہ گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سانولی رنگت والی بیوی کو چاہت بھری نظروں سے دیکھا اور باقی 3 بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے ایک دن مجھ سے ایک سوال کیا تھا، آؤ آج میں تمہیں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بادشاہ نے ان تینوں بیویوں کو بتایا کہ میں نے جب آپ سے کہا کہ جس کو جو چاہے وہ لے لے، تو آپ لوگ ہیرے، جواہرات، سونا اور چاندی اٹھانے بھاگ گئیں اور خوب مال و دولت اکٹھا کر لیا، لیکن یہ بھی میری بیوی ہے۔ جب میں نے اس کو کہا، اس نے سب مال و دولت کو پیچھے چھوڑ کر مجھے چنا، یعنی
کہ یہ اتنی عقل مند ہے اور یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر اس کو بادشاہ سلامت مل گئے تو سارا بادشاہ کا مال و دولت بھی اسی کا ہوا۔ یہ سن کر تینوں بیویاں بہت حیران اور پریشان ہونے لگی اور اپنی سوچ کو کوسنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے انہیں بتایا کہ یہ بیوی تمہاری طرح بے وقوف نہیں، نہ تو زیادہ خوبصورت ہے نہ چلاک ہے، لیکن یہ بہت عقل مند اور سمجھدار ہے۔ اسی وجہ سے میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو نہیں چاہتا، مجھے آپ سب سے بھی محبت ہے، لیکن اس بیوی سے زیادہ چاہت اور محبت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ ہر بات میں عقل مندی سے کام لیتی ہے، کسی بھی بات میں لالچ سے کام نہیں لیتی۔ یہ سن کر تینوں بیویاں بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں اور آئندہ ہر بات میں لالچ کو پیچھے رکھ کر عقل مندی سے کام لینے کا سوچ لیا۔ تو پیارے ناظرین، یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیا کی چاہت اور دنیا کی چیزوں سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو بنانے والے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس دنیا کو بنانے والے سے محبت کر لیں تو یہ دنیا ہمیں خود بخود ہی مل جائے گی، اور دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے تمام انعامات بھی ہمیں مل سکتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائے گی، اور اس دنیا میں موجود تمام اشیاء جن سے ہم محبت کر بیٹھتے ہیں وہ سب بھی فنا ہونے والی ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا اور دنیاوی چیزوں کی محبت نکال کر اخروی چیزوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔